بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک موت کے بارے میں ہے، دا کانسیپٹ آف ڈیتھ ان اسلام، یعنی اسلام میں موت کا تصور۔ اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو اس میں ڈیتھ کا مطلب لکھا ہوگا پرماننٹ سیسیشن آف لائف، یعنی زندگی کا ابدی خاتمہ۔ یہ جو ڈکشنری کی میننگ ہے ڈیتھ کی، اٹ از سم واٹ مس لیڈنگ۔ اسلام کے مطابق موت کا یا ڈیتھ کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، وہ ایک نئے دور حیات کا آغاز ہے۔ ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ، اٹ از بگننگ آف دا سیکنڈ فیز آف لائف۔ یہ فرق ہے ڈکشنری کی میننگ میں اور اسلام کی میننگ میں۔ ڈیتھ کا تعلق کریشن پلان آف گاڈ سے ہے، یعنی جس خدا نے اس یونیورس کو بنایا، جس خدا نے انسان کو بنایا، اسی نے لائف اور ڈیتھ، زندگی اور موت کا قانون بھی مقرر کیا۔ تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ کریشن پلان جو ہے خدا کا، اس کے مطابق زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے جو آتھینٹک ریفرنس ہے وہ قرآن ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا ایٹرنل بینگ کے طور پر، یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے طور پر۔ لیکن کریٹر نے ہماری زندگی کو دو حصے میں بانٹ دیا، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ۔ زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آئس برگ۔ آئس برگ آپ جانتے ہیں کہ سمندروں میں ہوتا ہے، برف کے بہت بڑے بڑے پہاڑ سمجھ لیجیے، لیکن اوپر جو ہے اس کا صرف ایک ٹپ دکھائی دیتا ہے، سارا باڈی جو ہے وہ پانی میں رہتا ہے ڈوبا ہوا۔ تو وہ ٹپ تو بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے آئس برگ کا، سارا بڑا حصہ ہوتا ہے پانی کے اندر۔ ایسے ہی کچھ معاملہ زندگی کا ہے، یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں زندگی کا جو حصہ ہے وہ جسٹ لائک ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ اس کے بعد جو ایٹرنل حصہ ہے، لمبا حصہ ہے، جو ملین بلین ٹریلین سال تک چلے گا، وہ ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، یعنی موت کے بعد والی زندگی میں۔ تو قرآن میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق خدا کی جو اسکیم ہے وہ یہ ہے، خدا نے پیدا کیا ایک بہت ہی بیوٹیفل دنیا، آئیڈیل دنیا اور پرفیکٹ دنیا، جس کو ہم جنت کا نام سے جانتے ہیں۔ جنت یعنی پیراڈائز۔ تو اس پیراڈائز میں کون لوگ رہیں، کن کو وہاں سیٹل کیا جائے، اسی کے لیے سلیکشن گراؤنڈ کے طور پر یہ
پلینٹ ارتھ بنائی گئی ہے. خدا نے یہاں پر سارے سامان زندگی کے رکھے، لائف سپورٹ سسٹم یہاں پر رکھا، سارے سامان کر کے انسان کو یہاں پیدا کیا اور اس کو ٹوٹل فریڈم دیا، پوری آزادی. اب جو ٹیسٹ ہے وہ اسی بات کا ہے کہ سارے یونیورس، گلیکسی، سولر سسٹم، ماؤنٹین، اوشن، پلانٹ، اینیمل، جتنے بھی جو کچھ بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں، وہ سب لا آف نیچر کو فالو کرتی ہیں، لیکن کمپلسیولی. ان کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو خدا نے انسان کو پیدا کیا جس کو دو آپشن دیے کہ چاہے تو وہ خدا کا جو قانون ہے، جو ڈیوائن لا ہے، اس کو فالو کرے یا اس کو نہ فالو کرے. تو یہ دو آپشن ہیں انسان کے لیے، لیکن ایک ہی آپشن صحیح آپشن ہے. دوسرا آپشن جو ہے وہ ڈیویشن ہے. تو اگر تو اس ٹیسٹ میں جو لوگ پورے اتریں گے، جو لوگ اسٹینڈ کریں گے، یعنی وہ اپنی فریڈم کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں گے، وہ فریڈم کا مس یوز نہیں کریں گے، انہی کے لیے پیراڈائز. تو یہاں پر ایسے لوگوں کا سلیکشن کیا جا رہا ہے. تو یہ جو پری ڈیتھ پیریڈ ہے وہ یہی پیریڈ ہے سلیکشن والا. یہاں پر انسان رہتا ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، بہت بہت، اس کے بعد مر جاتا ہے. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، دیکھیے انوکھی کوالٹیز ہوتی ہیں انسان کے اندر. ہمارا باڈی بھی انوکھا ہے، ہمارا مائنڈ بھی انوکھا ہے. بظاہر ہم ایک اٹرنل بینگ ہیں، بظاہر ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کوئی ٹیمپرری پیریڈ کے یہاں پر ہیں، لیکن موت آ جاتی ہے. انسان چاہتا ہے رہنا ہمیشہ کے لیے، اپنی سارے ڈیزائر کو فلفل کرنا چاہتا ہے وہ، لیکن اس کی ڈیزائر فلفل نہیں ہوتی، اس کی ایمبیشنز باقی رہتی ہیں، اس کی تمنائیں ختم نہیں ہوتی، اور اچانک موت آ جاتی ہے. اور موت جب آتی ہے تو وہ کسی کو یہ موقع نہیں دیتی کہ وہ اس کو نہ مانے. موت کو ماننا ہی پڑتا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں ارتھ کویک ہے، ارتھ کویک میں ہمارا کوئی سے نہیں ہے، ہم کوئی سے نہیں رکھتے کہ ارتھ کویک آئے یا نہ آئے. ایسے موت کے بارے میں ہمارے پاس کوئی سے نہیں ہے. موت کو آنا ہے تو آتی ہے. تو یہ بڑا ہی بھیانک معاملہ ہے. جو لوگ سنسیئر ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں، تو ان کے سامنے ہمیشہ ایک کوشچن رہتا ہے کہ کیا ہے زندگی، کیا ہے موت. تو میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں. امریکہ میں ایک آدمی جو بلیونیئر تھا، بہت پیسے والا، وہ پیسہ کمایا، بزنس بنائی، انڈسٹری لگائی، لیکن پھر کیا ہوا، وہ بوڑھا ہو گیا. اب بھی وہ چاہتا تھا کہ زندگی کو انجوائے کرے، زندگی کو دنیا میں اور رہے، لیکن کیا ہوا، بوڑھا ہو گیا، موت سامنے دکھائی دینے لگی. تو وہ بہت ہی سینسیٹیو آدمی تھا، بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اس کے اندر بہت تھنکنگ کیپیسٹی تھی. تو سوچتا تھا سوچتا تھا سوچتا تھا. کچھ لوگ تو ایسے ملیں گے جو موت کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کیا سوچنا ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا کہ آج آرام سے گزرتی ہے، موت کی خبر خدا جانے. مطلب اس کو بہت ہی وہ سیریسلی نہیں لیتے موت کے معاملے کو، عاقبت کی خبر خدا جانے. یہ وہ لوگ ہیں جو موت کے معاملے کو سیریسلی نہیں لیتے. لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سیریسلی لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ آخر موت کیوں، کیا ہے موت کے بعد. ایسے ہی ایک آدمی تھا امریکہ میں، وہ بلینئر تھا. تو جب بوڑھا ہوا اس کو لگا کہ اب میں مر جاؤں گا، تو وہاں پر مشنری ہیں بلی گرہم، ان کو اس نے ارجنٹ میسج دے کر بلایا کہ فوراً آؤ. تو وہ کسی مشن پر تھے، کسی ٹور پر تھے، تو انہوں نے اپنا سفر روک کر کے فوراً وہاں گئے. وہ جب وہ پہنچے وہاں پر، تو ایک روم میں انہیں بٹھایا گیا. وہاں پر وہ دولت مند امریکی آدمی آیا. تو اس نے دیکھیے کیسی عجیب بات کہی. اس نے بلی گرہم سے کہا کہ یو سی آئی ایم این اولڈ مین، لائف ہیز لاسٹ آل میننگ، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے فیٹفل لیپ انٹو دا اننون. ینگ مین، کین یو گیو می اے رے آف ہوپ. اس نے کہا کہ دیکھو مجھے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مرنے والا ہوں، موت کی طرف چھلانگ لگانے والا ہوں، کچھ نہیں پتا ادھر کیا ہے. تو تم کچھ بتا سکتے ہو تو بتاؤ مجھے، کوئی روشنی دے سکتے ہو تو دو مجھے روشنی. یہ ہے سنسیئر آدمی کی بات. جو لوگ زندگی کو سیریسلی لیتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں. باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مغفل ہوتے ہیں، سوچتے نہیں، وہ کہتے ہیں وہ چل رہا ہے چلنے دو. لیکن آپ کو چاہیے کہ جس طرح سے آپ اپنے بزنس کے معاملے میں سیریس ہوتے ہیں، اپنے جاب کے معاملے میں آپ سوچتے ہیں، اپنی فیملی کے فیوچر کے بارے میں آپ بہت زیادہ ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو موت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. موت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. یہ جو ڈکشنری کی میننگ ہے موت کا مطلب کہ پرماننٹ سیسیشن آف لائف، یہ بالکل یعنی صحیح نہیں ہے. اب تو سائنس سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ انسان جو ہے ایک یعنی موت ایک ٹیمپرری چیز ہے. موت انسان کی اصل ہستی کو ختم نہیں کرتی. اس پہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا تصور کیا ہے موت کے بارے میں. تو میں نے عرض کیا کہ موت جو ہے وہ ایک ایک قرآن کے مطابق موت زندگی کو ختم نہیں کرتی. موت قرآن کے مطابق ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ، اٹ از بگننگ آف اے سیکنڈ فیز آف لائف. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں آج کی زندگی میں کیا کرنا ہے، موت کے بعد کی زندگی میں کیا کرنا ہے. تو آج کے لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ بیسیکلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کو خدا کے حکم کے مطابق گزارے، ڈیوائن لا کو فالو کرے. ڈیوائن لا آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں، رسول اللہ کی سنت میں. اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائن لا کیا ہے، ہمیں کیسے اس دنیا میں رہنا ہے. کیونکہ جو لوگ اس ڈیوائن لا کو فالو نہیں کریں گے تو موت کے بعد انہیں بہت ہی بھیانک سچویشن کو فیس کرنا ہوگا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ. پرافٹ آف اسلام نے فرمایا، حدیث قرآن مجید میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو بہرحال مرنا ہے. ہسٹری میں کچھ کنگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے چاہا کہ وہ کبھی نہ مریں. اپنے وقت کے جو
ان کے پاس ڈاکٹر تھے، ان کو اکٹھا کیا اور جو جو بس میں تھا ان کے سب کیا انہوں نے کہ وہ نہ مرے، لیکن ٹائم آیا تو مر گئے، وہ 100 سال کے اندر مر گئے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، کوئی بھی دے دو اسکیپ فرام ڈیتھ، کوئی بھی مرنے سے بچ نہیں سکتا۔ تو حدیث میں فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت آ گئی۔ قیامت کا مطلب ہے ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ، یعنی اس دنیا میں تو انسان کو آزادی تھی کہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، موت کے بعد ہی آ گیا وہ دن جہاں اس کو خدا کے عدالت کو فیس کرنا ہوگا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 اینجل رہتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ہر انسان کے ساتھ مستقل طور پر پوری لائف ٹائم میں 2 اینجل ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کی باتوں کا ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، انسان کی انٹینشن کا، انسان کی اسپیچ کا، انسان کی ایکٹیویٹیز کا، انسان کے بیہیویئر کا، پوری زندگی وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ ریکارڈ جو ہے وہاں پر پیش کر دیا جائے گا خدا کے سامنے، اور انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ یہاں پر ایک قصہ ہے کہ دلی میں جب شروع میں جب جو ویڈیو ریکارڈنگ کا سسٹم لگایا گیا تو روڈ پر خاص جگہ، تو شروع کا ایک قصہ ہے کہ ایک آدمی 3 ویلر چلا رہا تھا، نو پارکنگ جگہ پر اس نے اپنا 3 ویلر کھڑا کر دیا۔ کوئی دوست ملا، اس سے باتیں کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو وہاں پولیس کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ تم یہاں مت کھڑا کرو، یہ تو نو پارکنگ پلیس ہے۔ مجھے سنا نہیں، اس کو کئی بار کہا اس نے۔ آخر میں پولیس والے نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اس میں خطرے کی بات نہیں ہے، میں چلتا ہوں، وہاں بھی کہہ دوں گا کہ نہیں۔ تو کنٹرول روم میں لے گیا اس کو، تو اس نے جو بیٹھا تھا جو وہاں پر پولیس کا آدمی، اس نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں کہا میں نے کیا نہیں ایسا، میں نے کسی نے پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی نہیں کی۔ اس کے بعد وہاں پر ویڈیو لگا ہوا تھا، اس نے اس کو آن کیا، اب اس کا پورا فلم آنے لگا کہ وہ اسکوٹر چلاتا ہوا آتا ہے، وہاں نو پارکنگ جہاں تھی وہاں پہنچتا ہے، اس کو دوست ملتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہیں پر، سگریٹ نکالتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ پیتے ہیں، باتیں کر رہا ہے، اور پولیس والا منع کر رہا ہے، سنتا نہیں، وہ بھی اس میں آ گیا کہ پولیس کا آدمی منع کر رہا ہے، وہ سنتا نہیں، وہ اس کو برش اسائڈ کر رہا ہے۔ وہ اب جب اس نے دیکھا یہ، تو وہیں پر وہ ایک دم اسپیچ لیس ہو گیا، اچانک اسپیچ لیس ہو گیا۔ تو یہ خدا اس طرح کا ڈیمونسٹریشن دیتا رہتا ہے دنیا میں، آگے جو ہونے والا ہے اس کا، ایسے ہی ہر انسان پر بیتنے والا ہے، ہر انسان پر۔ آج دنیا میں آدمی بڑھ بڑھ کے بولتا ہے، وہ انکار کرتا ہے، باتیں بناتا ہے، جھوٹے جسٹیفیکیشن دیتا ہے، لیکن اچانک جب وہاں دیکھے گا وہ کہ سارا سب کچھ اس کا ریکارڈ ہوتا رہا، وہ سامنے ہے اس کے، تو کچھ نہیں بول پائے گا وہ۔ قرآن میں ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا اپنی غلطی کو، کیونکہ جب دیکھ رہا ہے تو کیسے وہ کہے کہ نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ موت کے بعد قیامت شروع ہو جاتی ہے، ڈے آف ججمنٹ شروع ہو جاتا ہے، خدا کی عدالت جو ہے اس کی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انما القبر
روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. یعنی قبر جو ہے یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یعنی مرے تو اچانک رزلٹ سامنے آ جائے گا. رزلٹ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. یہاں پر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو بہت لمبا ہوگا، اتنی جلدی کیسے سامنے آ جائے گی جنت دوزخ. تو دیکھیے یہ اسپیس اینڈ ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے وہ پری ڈیتھ پیریڈ کے لیے ہے. اور ڈیتھ پیریڈ میں اسپیس اینڈ ٹائم کا یہ کانسیپٹ نہیں رہے گا. وہاں آج میں اور کل میں کوئی ڈفرینس نہیں باقی رہے گا. اس لیے فرمایا کہ ادھر مرے یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. تو دنیا میں خدا نے ہر چیز کو بنا دیا ہے ڈیمونسٹریشن. ہر چیز میں ہمیں جنت دوزخ ہم دیکھیں ایسا کر دیا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ انما شدت الحر من فیح جہنم، کہ گرمی یعنی یہ جو گرمی ہوتی ہے گرمی کے موسم میں اس کی شدت جو ہوتی ہے، تو گرمی کی شدت جہنم کے پھونک سے ہوتی ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم پھونکتی ہے اور سچ مچ ہی اس کی پھونک سے یہاں گرمی آ جاتی ہے. یہ بتانے کے لیے ہے کہ دنیا کی گرمی، مئی جون کی گرمی جو یہاں ہوتی ہے تو اس سے تو بتا پریشان ہو جاتے ہو، تو جہنم کی گرمی تو بہت ہی زیادہ ہوگی. ایسا سمجھو کہ جیسے کہ اس کی پھونک سے تم کو تھوڑا سی گرمی مل رہی ہے، اصل جہنم تو کتنی زیادہ گرم ہوگی. کسی شاعر نے کہا ہے کہ پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، پردے جو کوئی پھونک کے اپریل مئی جون. یعنی اپریل مئی جون کا مہینہ آتا ایسا موسم ہوتا ہے کہ پھونک دے تب بھی چھالے پڑ جائیں. تو دنیا میں گرمی جو ہے اس لیے ہے کہ ہم جہنم کی گرمی کو سوچ سکیں. اسی طرح دنیا میں جو ٹھنڈک ہے، یہاں پر جو خوشبو ہے، یہاں پر جو انجوائمنٹ کے سامان ہیں، یہاں گارڈن ہے، یہاں پھول ہے، یہاں بہت سی اچھی چیزیں ہیں، وہ اس لیے کہ ہم جنت کو دیکھیں. تو زندہ انسان وہ ہے جو دنیا کی ہر مصیبت میں جہنم کو دیکھے اور دنیا کی ہر راحت میں جنت کو دیکھے. یہ ہے سچا بلیور، سچا انسان، کہ دنیا کی ہر تکلیف میں اس کو جہنم دکھائی دے اور کہے کہ خدا مجھے جہنم سے بچا، اور دنیا کی ہر راحت میں، ہر پریشر میں اس کو جنت دکھائی دے تو کہے کہ خدایا مجھے جنت میں جگہ دے. یہ ہے سچا انسان. اس طرح سے دیکھیے جب کوئی آدمی مرتا ہے تو مرتا ہے آدمی کس لیے؟ آپ کو آپ کی موت یاد دلانے کے لیے. آپ کو آپ کی موت یاد دلانے کے لیے کہ اسی طرح میں بھی مروں گا. ہر انسان کو جب دیکھیں آپ مرتے ہوئے تو آپ کو یہ یاد آنا چاہیے کہ کاؤنٹ ڈاؤن اپنی آخری گنتی تک پہنچ چکا، لاسٹ بٹن تک پہنچ چکا. کاؤنٹ ڈاؤن کی گنتی لاسٹ بٹن تک پہنچ چکی. یعنی آج وہ کل ہماری باری ہے. کوئی جب مرے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج وہ کل ہماری باری ہے. یعنی کاؤنٹ ڈاؤن کی گنتی لاسٹ بٹن تک پہنچ چکی. یہ ہے صحیح سبق لینا کسی کی موت کو دیکھ کر. دیکھیں جو طریقہ ہے دفن کا، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں دفن کرنے کا طریقہ ہے. یعنی قبر کھودی جاتی ہے،
اس میں باڈی کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کو برابر کر دیا جاتا ہے، جو کہتے ہیں تدفین۔ تو جب آپ تدفین کرتے ہیں تو 3 بار مٹی ڈالتے ہیں، جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ 3 بار مٹی ڈالتے ہیں۔ تو پہلی بار جب مٹی ڈالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم۔ دوسری بار کہتے ہیں ومنہا نعیدکم، تیسری بار کہتے ہیں ومنہا، نہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یعنی اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا۔ تو تینوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، یہ تینوں قرآن کی آیتیں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی اسی مٹی سے پیدا کیا ہم نے تم کو، اور پھر اسی میں تم کو ڈالیں گے، اسی مٹی میں، اور اسی سے تم کو نکالیں گے ورلڈ ہیئر آفٹر میں۔ تو ہر بار جب کوئی آدمی مرتا ہے تو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن کی گنتی لاسٹ بٹن تک پہنچ چکی۔ ہر بار جب آپ تدفین کرتے ہیں اپنے مردے کی، تو یہ جو سسٹم رکھا گیا ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں جانے والے ہیں، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کر کے ہمیں لے جایا جائے گا اس دنیا میں جہاں حساب کتاب ہے۔ تو جو آدمی سوچے سب باتوں کو روزانہ صبح شام، تو اس میں ہر وقت اس سبق ملے گا، ہر وقت اسے لیسن ملے گا، ہر وقت اس کے لیے لیسن ہے، جیتے ہوئے بھی مرتے ہوئے بھی، ہر وقت سبق ہی سبق ہے۔ یہی سبق جو ہے یہی ہمارے لیے یعنی اسپریچول فوڈ ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، تو ہم فزیکل فوڈ لیتے ہیں۔ اگر آپ فزیکل فوڈ نہ لیں تو ہم مر جائیں۔ فزیکل فوڈ سے ہمارا جسم جو ہے زندہ رہتا ہے، ہیلدی رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اسپریچول فوڈ کی ضرورت ہے ہمارے سول کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو سول کیسے زندہ رہتا ہے؟ ہمیں روح کیسے زندہ رہتی ہے؟ اسپریچول فوڈ سے، یعنی چیزوں سے لیسن لینا، چیزوں سے سبق لینا، چیزوں سے نصیحت لینا، چیزوں سے جو ہڈن معنی ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا۔ ہر چیز میں کچھ اور میننگ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو آپ ایکسٹریکٹ کر کے لیں، اسی کا نام لیسن ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ خذ من حیاتک لموتک، خذ من حیاتک لموتک، یہ زندگی میں اپنے موت کے لیے سبق حاصل کرو، کیونکہ موت کے بعد تو سبق ہے نہیں۔ ایک حدیث ہے کہ آج کی زندگی میں تم ہو تو تمہارے لیے عمل کا موقع ہے، موت کے بعد جو زندگی آئے گی تو عمل کا موقع ختم ہو جائے گا۔ آج ہی عمل کا موقع ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ آج عمل ہے مگر حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا۔ یہ ایک حدیث ہے کہ آج، یہ موت سے پہلے اور موت کے بعد کو فرمایا کہ آج عمل ہے مگر حساب نہیں، کل عمل ہوگا نہیں، آج عمل ہے مگر حساب نہیں، کل حساب ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں کہ موت کے بعد عمل کریں اور عمل کر کے پھر اپنے کو یعنی خدا کے جنت میں پہنچائیں، تو اس وقت عمل ختم ہو چکا ہوگا۔ اسی کو فرمایا کہ آج عمل ہے مگر حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا۔ تو ایک حدیث ہے، تو زندگی میں روزانہ آپ کو بہت سے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، بہت سے قصے پیش آتے ہیں، انہی واقعات میں، انہی قصوں میں، انہی ایکسپیرئنس میں
آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ اسپریچول فوڈ جو آپ کو جنتی انسان بنائے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں. جیسے ایک آدمی کو موت ہو گئی تو آپ سوچیں کہ مجھے بھی مرنا ہے. جیسے میں نے قصہ بتایا آپ کو اسکوٹر والے کا، اس کو دیکھ کر آپ سوچیں کہ اس طرح مجھے خدا کے سامنے میرا اعمال نامہ پیش ہوگا، میرا ریکارڈ پیش ہوگا. تو ہر واقعے میں آپ ایکسٹریکٹ کریں اس چیز کو جس سے آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، جس سے آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، جس سے آپ کے اندر جنت والا کریکٹر بنتا ہے، جس سے آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ کو جنت میں بسایا جائے. ایک حدیث ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت، اکثر ذکر حادم اللذات الموت، یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرو، موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. کیونکہ آپ سوچیے، آپ نے سب کچھ کمایا، سب کچھ کیا، ایک بہت بڑا آپ نے ایک ایڈیفس کھڑا کیا، لیکن موت آئی تو اچانک ختم. آج ہی صبح میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، آج صبح کی بات ہے. بہت وہ پیسے والے تھے، بہت کافی بڑا ان کا بزنس ہے، انڈیا سے لے کے یو ایس اے تک بزنس ہے ان کا. لیکن وہ ٹینشن میں ہوتے ہوتے اب انہیں کینسر ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے آپ کا حال؟ پیسے سے آپ کو دنیاوی میری آخرت کہاں سے ملے گی؟ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے. میں ایک بار تو گیا تھا ان کے گھر، جو انڈیا کے ایک شہر میں ہے. ان کا گھر ایک پورا پیلس تھا، اور یہاں سے لے کے امریکہ تک ان کا بزنس ہے. کافی دولت مند آدمی، لیکن کینسر کے مریض ہو گئے. کینسر کے علاج کے لیے ہر سال ان کو جانا پڑتا ہے امریکہ، اور بہت خرچ ہوتا ہے اس میں، بہت ہی کوئی اسپیشل علاج ہے، وہ ٹریٹمنٹ ان کا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جس دولت نے آپ کو دنیا بھی نہیں دی، وہ دولت آپ کو آخرت کہاں سے دے دے گی؟ انہوں نے بتایا کہ میں ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہوں، ہر وقت اسٹریس میں رہتا ہوں، ہر وقت دکھ میں رہتا ہوں. ان کے لفظ یہی تھا کہ میں ہر وقت دکھ میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ جس پیسے نے، جس دولت نے آپ کو دنیا بھی نہیں دی، وہ پیسہ آپ کو آخرت کیسے دے دے گا؟ میں نے کہا اس سے نکلیے باہر. کل آپ جب مریں گے تو نہ آپ کا پیلس آپ کے ساتھ جائے گا، نہ آپ کا بینک بیلنس آپ کے ساتھ جائے گا، نہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ جائے گی، کچھ بھی نہیں، اکیلے آپ. لقد جئتمونا فرادا، قرآن میں ہے کہ لقد جئتمونا فرادا، یہ جو کچھ تمہارے پاس تھا سب کچھ چھوڑ کر تم ہمارے پاس آ گئے آخرکار. تو حدیث میں آتا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیسی عجیب حدیث ہے، دیکھیے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یعنی وائز مین وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے. اس میں آپ دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے معاملے میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم اپنے ڈیزائر کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. ڈیزائر
ہر آدمی اپنی ڈیزائر کے پیچھے دوڑتا ہے اور پھر کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے. جو سچائی سے ڈیویشن ہوتا ہے وہ ڈیزائر کی وجہ سے. خدا کے راستے سے ہٹتا ہے آدمی اسی لیے کہ وہ ڈیزائر کو فالو کرتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ آدمی کے اندر ڈیزائر بھری ہوئی ہیں. ایک بیوٹیفل ورلڈ اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے. یہ ہر آدمی کا معاملہ ہے اور کہیں اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتا. جو پیلس میں رہتا ہے وہ بھی غیر مطمئن, جو جھوپڑی میں رہتا ہے وہ بھی غیر مطمئن. کیوں؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس کے مائنڈ میں بھرا ہوا ہے پیراڈائز. خدا نے پیدا کیا انسان کو, سب سے پہلے اس کو پیراڈائز ہی میں رکھا. تو پیراڈائز ابھی بھی اس کے مائنڈ میں بسی ہوئی ہے. پیراڈائز کا آبسیشن جو ہے ہر آدمی کے مائنڈ میں ہوتا ہے, اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن پیراڈائز تو آپ جانتے ہیں کہ پرفیکٹ ورلڈ کا نام ہے, تو دنیا میں ملتا ہے امپرفیکٹ. پیراڈائز نام ہے آئیڈیل ورلڈ کا, دنیا میں لکھتا ہے لیس دین آئیڈیل. تو آدمی چاہتا ہے پرفیکٹ ورلڈ, ملتا ہے امپرفیکٹ. وہ چاہتا ہے آئیڈیل, ملتا ہے لیس دین آئیڈیل. اسی کی وجہ سے بھگتا رہتا ہے. اس کا سلوشن کیا ہے؟ آدمی یہ جانے کہ اس دنیا میں وہ چیز اچیو ہو نہیں سکتی ہے. فلفلمنٹ اس دنیا میں اچیویبل ہی نہیں ہے سرے سے. وہ تو پیراڈائز میں ہوگا, تو آدمی کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ مثال یہ ہے کہ جیسے پانی اور مچھلی کو آپ پانی کے باہر کر دیجیے, تڑپے گی. چاہے سونا چاندی کے میں اندر رکھ دیں اس کو سونے کے محل میں رکھ دیں, چاندی کے محل میں رکھ دیں, تو اس میں سکون نہیں ملے گا. اس کو سکون ملے گا پانی کے اندر. تو انسان جو ہے دنیا میں ایسا ہی ہے جیسے کہ پانی سے باہر مچھلی تڑپ رہی ہو. تو انسان پیراڈائز کے بغیر تڑپ رہا ہے. جب تک پیراڈائز نہیں ملے گی تب تک ہم تڑپتے ہی رہیں گے. کیونکہ آپ دیکھیے, انسان نے محل بنایا, انسان نے ساری دولت اکٹھا کی, پھر بھی وہ سلیپنگ پل کھا کے سونا پڑتا ہے اس کو. پھر بھی اس کو کینسر ہو جاتا ہے, پھر اس کو طرح طرح کی ڈیزیز لگ جاتی ہے. بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, ڈائبٹک ہو گیا, اور کیا ہوا مر گیا. تو کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ تو جہاں سکون ملے گا وہ تو پیراڈائز ہے. مچھلی کو آپ کہیں بھی رکھیے, بہت اچھے گارڈن میں رکھیے, بہت اچھے پیلس میں رکھیے, بہت اچھے فینسی بیڈ پر اس کو رکھیے, کچھ بھی رکھیے, وہ تڑپے گی. کیونکہ اس کی طرف ختم ہوگی پانی میں جا کر کے. یہ معاملہ انسان کا ہے. جب تک اس کو پیراڈائز نہیں ملے گی وہ تڑپتا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائن, ایک نشانی رکھ دی دنیا میں, تاکہ انسان سوچے کہ میں کیوں پھر بھی تڑپ رہا ہوں, سب کچھ پا کر بھی کیوں میں تڑپ رہا ہوں. یہ سوچنے کے لیے یہ ایک شاک ٹریٹمنٹ گویا کی ہے. تو آدمی سوچے تو پا لے, یعنی جنت کو ڈسکور کر لے. دیکھیے, ایک لوگوں کے اندر میں کوشچن رہتا ہے کہ دنیا میں تکلیفیں کیوں ہیں, بیماری کیوں ہے, کوئی غریب کیوں ہے, سفرنگ کیوں ہے. تو سفرنگ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سفرنگ ہے وہ بلیسنگ ہے. سفرنگ بلیسنگ ہے. کیوں بلیسنگ ہے؟ وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. دنیا کی ہر سفرنگ جو ہے وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. کیوں؟ وہ پری ڈیتھ وارننگ ہے. پری ڈیتھ وارننگ. موت سے پہلے خدا چاہتا ہے کہ آپ سوچیں, موت سے پہلے خدا چاہتا ہے کہ آپ پیراڈائز کو ڈسکور کریں, موت سے پہلے خدا چاہتا ہے کہ آپ سچائی کو جان لیں, تاکہ اچانک جب موت کے بعد آپ کو وہ دنیا سامنے آئے جو آنے والی ہے,
تو آپ کو پھر پچھتانا نہ پڑے. آپ یہ نہ کہیں کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. جو لوگ دنیا میں تیاری نہ کریں، یہاں جو اپرچونیٹیز ہے اس کو اویل نہ کریں، اچانک جب موت کے بعد جو نئی دنیا آئے گی ان کے سامنے، جہاں ہیل ہوگا اور پیراڈائز ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. میں تو کیسے مواقع مجھے دیے تھے خدا نے، اس کو اویل نہیں کر سکا. اب میں ہمیشہ کے لیے پیراڈائز سے محروم رہوں گا. مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. اس الزام سے بچنے کے لیے بائبل میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں ڈیوائن لا کو فالو نہیں کریں گے، جو دنیا میں اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا وہاں؟ اس میں لفظ ہے کہ آگ کی بھٹی میں انہیں جانا پڑے گا، جہاں وہ ابد تک روتے اور دانت پیستے رہیں گے. یہ بائبل کا یعنی الفاظ ہیں، جہاں انہیں ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا، یعنی حسرت، ایک ابدی حسرت. کتنی آپ سوچیے کتنی زیادہ دکھ ہوتا ہے آدمی کو جب اس کو کوئی حسرت لاحق ہو جائے. کف ہو، میں اس موقع کو اویل نہیں کر سکا، ایک اپرچونیٹی میرے سامنے آئی تھی، میں اس کو اویل نہیں کر سکا. تو یہ پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ایک اپرچونیٹی ہے. جو لوگ اس کو اویل نہ کریں اس اپرچونیٹی کو، تو موت کے بعد کی زندگی میں وہی ہوگا جو بائبل میں ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. تو دیکھیے یہ معاملہ بہت سنگین تھا، بہت ہی سیریس تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا کہ انسان اس بھیانک انجام سے بچ جائے. اس کا انتظام کیا تھا؟ کئی لیول پر انتظام کیا خدا نے اس کا. سب سے پہلے دیکھیے جو دنیا ہمارے آس پاس ہے وہ وہ کامل طور پر خدا کے قانون کو فالو کر رہی، ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہوتی. تو کیا وہ بتا رہی ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے تمہارے لیے، ڈیوائن لا کو فالو کرنا. آپ جانتے ہیں کہ اسٹارس، پلانٹ، ماؤنٹین، دریا، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، سب پوری کی پوری طرح سے ڈیوائن لا کو، نیچرل لا کو فالو کرتی ہیں. وہ بتا رہی ہیں ایک سائلنٹ زبان میں، خاموش زبان میں، کیا انسان تو بھی فالو کر خدا کے قانون کو، ڈیوائن لا کو. تو ایک یہ ہے جو ایک قسم کا خاموش ڈیمونسٹریشن ہے اس بات کا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. وہی کرنا چاہیے جو ساری دنیا کر رہی، سارے یونیورس کر رہی. اسی لیے قرآن میں ہے کہ کیا لوگ چاہتے ہیں کہ اس لا کے سوا کسی لا کو فالو کریں جو دنیا جس کو فالو کر رہی ہے، تو خدا اس کو قبول نہیں کرے گا. وہ یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَکَرْہًا. یعنی ساری دنیا کو ایک ڈیمونسٹریشن دے رہی ہے کہ ہم سب خدا کے کریشن ہیں، ہم کو خدا ہی کے لا کو فالو کرنا چاہیے، اس سے ذرا بھی ڈیویٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر دیکھیے ہمارے اندر خدا نے رکھ دیا جس کو قرآن میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی ہمارے نیچر میں رکھ دیا خدا نے پہچان اچھے کی، برے کی. آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے اندر سے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا. اگر برا کام کرے اندر سے دل کہتا ہے کہ تم نے بڑا غلط کام کیا. جیسے ایک وکیل صاحب جو مرڈر کیس کرتے ہیں، تو پہلے تو وہ اس کو ڈیفینس کے لیے جج سے پوچھتے ہیں کہ تم نے مرڈر کیا، اس نے کہا کہ نہیں میں نے مرڈر نہیں کیا. تو جج کہتا ہے کہ تم نے مرڈر کیا. تو وہ
تو 25 سال سے وہ کر رہے تھے. میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس 25 سال میں جتنے بھی کیس میرے سامنے آئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ جو بھی قاتل تھا اس کے اندر ریپیٹنس میں نے پایا کہ میں نے بڑا غلط کام کیا. یہ کیا ہے؟ اندر کی یہ وہ ہے وارننگ. ہر انسان کے اندر خدا نے کانشنس رکھ دیا اور نیچر میں انٹرویون ہے برائی کا احساس. تو یہ اندر سے گویا بولتا رہتا ہے یہ کرو وہ نہ کرو، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے. تو یہ دوسرا انتظام خدا نے کیا. تیسرا انتظام خدا نے کیا کہ پیغمبر بھیجے. پیغمبر قرآن میں ہے کہ وہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، یعنی کنٹینیوسلی ہم نے پیغمبر بھیجے دنیا کے ہر حصے میں بتانے کے لیے، منذر و مبشر یعنی وارننگ دینے کے لیے. تو یہ خدا نے کیا. تو پیغمبر آئے ہر زمانے میں، ہر زبان میں، ہر قوم میں. وہ بتاتے رہے کہ دیکھو تم کو خدا نے پیدا کیا ہے، تم اس دنیا میں جو ہو یہ ٹیسٹ کے لیے ہو، تمہیں مرنا ہے، موت کے بعد تم خدا کی عدالت کو فیس کرنا ہوگا تم کو. اس کے بعد فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ نَارٌ أَبَدًا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے ہیل میں جانا ہے یا ہمیشہ کے لیے پیراڈائز میں جانا ہے. اس کو بتانے کے لیے خدا نے بھیجے پیغمبر ہر زمانے میں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر اسلام جب آئے تو سب سے پہلا جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ مکہ کے جو بستی تھی اس کے باہر ایک چٹان تھی، اس کا نام تھا صفا. تو صفا اس زمانے میں لوگ استعمال کرتے تھے اسٹیج کے طور پر. اس پر چڑھ جاتے تھے، وہاں سے آواز دیتے تھے لوگوں کو، وہ اکٹھا ہوتے تھے. تو اس ٹیلے پر یا چٹان پر چڑھ کر کے وہ ان کو ایڈریس کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی یعنی 610 AD میں. تو آپ نے ایسے ہی کیا، لوگوں کو بلایا، وہاں اکٹھا ہوئے مکہ والے. تو آپ اس پر چڑھے، وہاں سے ان کو ایڈریس کیا. تو ان سے یہ جو آپ کا جو یہ خطبہ تھا وہ پورا کا پورا اب بھی محفوظ ہے عربی زبان میں. میں نے اس کو جبرۃ خطب العرب ایک کتاب ہے اس میں پڑھا ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، بالکل نیچر کی زبان، فطرت کی زبان، بالکل سادہ زبان جو ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جس طرح تم سوتے ہو وہی تو تم مرو گے. یعنی موت جو ہے اور نیند جو ہے دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں. نیند جو ہے پارشل سینس میں موت کو بتاتی ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو بے خبر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. تو پارشل سینس میں وہ موت جیسا ایک واقعہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم مرو گے، پھر جس طرح تم صبح کو جاگتے ہو اسی طرح تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یا تو جہنم ہے یا جنت ہے، یا ہیل ہے یا پیراڈائز ہے. تو اس کی تیاری کرو. تو لوگوں نے سنا بہت دھیان سے، لیکن ایک آدمی اس کا نام ابو لہب تھا جو بہت ہی نان سیریس آدمی تھا. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ وہ آپ کا چچا بھی تھا وہ آدمی، کہ تبًّا لک سائر الیوم ہما جماعتنا الا لہذا، کہ تمہارا برا ہو سارے دن، کیا یہی بات کہنے کے لیے تم نے ہم کو بلایا تھا؟ تو انسان کا عجیب حال ہے، جو سب سے زیادہ سیریس بات ہے اسی کو سب سے زیادہ کم امپورٹنس دیتا ہے وہ آدمی. جو سب سے زیادہ جاننے کی بات ہے
اسی کو سمجھتا تھا ہے کہ یہ تو کوئی جاننے والی بات ہی نہیں. آپ غور کیجئے کہ آپ نے جو بتایا تھا تو اس کو سوچنا چاہیے تھا، سوچنا. کیونکہ دیکھتا تھا کہ لوگ جی پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، تو مجھے بھی موت آنے والی ہے، مجھ کو بھی موت آئے گی. تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ آدمی جو کھڑا ہو کر بول رہا ہے اور جو 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ کا ریکارڈ تھا کہ آپ 40 سال تک وہاں رہے، لیکن آپ نے کبھی کوئی چھوٹا سا بھی جھوٹ نہیں بولا. اسی لیے آپ کو صادق کہتے ہیں، صادق، الصادق، سچ بولنے والا. تو 40 سال تک جب آپ نے یہ ریکارڈ بنا لیا اپنا کہ آپ صادق ہیں، سچ بولنے والے انسان ہیں، پھر وہ کھڑے ہوئے وہاں پر، تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ آدمی جو کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا زندگی میں، آج یہ بتا رہا ہے ہم کو، تو سوچو اس کو. لیکن انسان کیا ہے، بس اس کو برش اسائڈ کر دیتا ہے، سن کر اس کو ادھر ادھر کر دیتا ہے. تو سب سے زیادہ جو سوچنے کی بات ہے وہ یہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی تھا. دیکھیے یہ مکہ میں آپ نے فرمایا تھا ایسا، مدینہ جب گئے تو وہاں بھی آپ یہی بات بولے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب مدینہ آپ پہنچے تو آپ دیکھیے سیرت ابن ہشام میں، اس میں ایک چیپٹر ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے، اول خطبۃ خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ، آپ کی پہلی تقریر جو آپ نے مدینہ پہنچ کر دی، پہلا واعظ، اس میں آپ پڑھیے یہ ساری بات وہاں موت پر ہے، ساری بات یعنی ڈے آف ججمنٹ پر ہے. آپ نے فرمایا تھا اس خطبے میں کہ ایھا الناس، ایھا الناس، اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایھا الناس اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، یعنی موت کے بعد جو آنے والا ہے اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. یعنی نیک عمل کرو، خدا کے ڈیوائن لا کو فالو کرو، اپنی آزادی کو مس یوز نہ کرو، تاکہ تم بچ جاؤ اس پکڑ سے. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے مکہ میں بھی وہی بات کہی، مدینہ میں بھی وہی بات کہی. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ مین مشن ہی آپ کا یہی تھا، اصل کام ہی آپ کا یہی تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ دیکھیے اس زندگی میں تو بھول جاتے ہیں لوگ، زندگی کے اندر جو آج کی یعنی یہ جو پری ڈیتھ پیریڈ جس کو میں نے کہا، اس میں جو وقتی تماشے ہیں، وقتی دلچسپیاں ہیں، کچھ وقتی کامیابیاں ہیں، اسی میں پھنس کر بھول جاتے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ اس کو مت سمجھو کہ یہی اصل دنیا ہے، اصل اچیومنٹ یہی ہونا ہے. اچیومنٹ کا اصل جگہ جو ہے موت کے بعد ہے، یہ آپ نے فرمایا. یہی تمام پیغمبروں کا مشن تھا. پیغمبر اسی لیے آئے کہ وہ خدا کے کریشن پلان کو بتائیں، وہ زندگی کے بارے میں ان کو بتائیں، موت کے بعد کیا ہونا ہے اس کو بتائیں، وہ جنت اور جہنم کے بارے میں لوگوں کو خبر دیں. اسی لیے آئے تھے وہ، کیونکہ باقی بات تو آپ خود ہی جان لیتے. یعنی لوہے کو کس طرح اسٹیل بنایا جائے، پانی کو کیسے اسٹیم پاور میں تبدیل کیا جائے، یہ انسان اپنی عقل سے جان لیتا ہے. لیکن یہ کیسے جانے آدمی کی زندگی کا پرپس کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے،
کون ہیل میں جائے گا، کون پیراڈائز میں جائے گا، اسی کو بتانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں. وہ ان نون کو بتانے کے لیے آتے ہیں. نون جو ہے وہ تو آپ خود ہی جان سکتے ہیں اس کو. یہی تمام پیغمبروں کا مشن تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اور آج یہی کام ان لوگوں کو کرنا ہے جو آپ کے فالوورس ہیں. جو آپ کے فالوورس ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورس ہیں، ان کو یہی کام کرنا ہے. وہی کام جو آپ نے مکے میں کیا، وہی کام جو مدینے میں کیا، وہی آپ کو ہر جنریشن میں کرنا ہے. ہر جنریشن میں کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اگر یہ کام نہ کریں تو کوئی دوسرا کام اگر آپ کرتے ہیں تو وہ خدا کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. کسی دوسرے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی وہاں پر. جو کچھ ویلیو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کریشن پلان جو خدا کا اس کو لوگوں کو بتائیں، پیغمبر والے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. وہی اسوہ ہے، وہی نمونہ ہے، اسی کے مطابق آپ کو چلنا ہے. اسی کا نام ہے دعوت اللہ، اسی کا نام ہے انذار و تبشیر، اسی کا نام ہے تبلیغ ما انزل اللہ. سب کچھ یہی ہے. زندگی کی حقیقت کو بتانا، زندگی کے انجام کو بتانا، موت کے پہلے کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، اس کو بتانا. یہ دعوت ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس دعوت کو لے کر اٹھیں اور ساری دنیا کو بتا دیں کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.